نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج ہم سورہ روم کی آیت نمبر 28 سے 40 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم۔ ضربہ اس نے بیان کی ہے۔ ضربہ کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے، ضربہ اس نے مارا اور اس نے بیان کیا، دونوں معنی ہیں اس کے۔ اس نے بیان کی ہے لکم تمہارے لیے، مثلاً ایک مثال، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، ہل لکم کیا ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، ملکت ایمانکم ملک یمین ہم بہت دفعہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یہ غلاموں کو کہا جاتا ہے، لونڈیوں کو کہا جاتا ہے۔ ما ملکت ایمانکم جو تمہارے غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں، ان میں سے کیا کوئی ہے ایسا، من شرکاء کوئی شریک، فی اس میں جو ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا ہے تم کو، فانتم کہ تم فی ہی اس میں سواء برابر ہو جاؤ۔ کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لونڈی غلام جو تمہاری ملکیت ہیں، کیا ان میں سے کچھ شریک بن جاتے ہیں اس مال میں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس طرح کہ وہ اور تم برابر ہو جاؤ؟ کیا تم کبھی ایسا کر سکتے ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مالک اپنے کسی غلام کو کبھی بھی اپنی جائیداد میں اس طرح تصرف کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کا حق اور اختیار خود اس کے برابر ہو جائے، یہ دونوں ایک سطح پہ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ کوئی مالک یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کا غلام اور وہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہمارے ذہنوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ ذرا غور کرو تو کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی شخص اپنے غلام کو اپنے برابر کا بنا دے؟ تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم انفسکم اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرنے کی طرح۔ اس کا ایک تو یہ ترجمہ ہو سکتا ہے جو یہاں ترجمے میں کیا ہوا ہے کہ پھر تم ان سے اس طرح ڈرو جیسے تم اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرتے ہو۔ اور دوسرا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے اندیشے تم اپنے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں رکھتے ہو، ان غلاموں کے بارے میں بھی تمہیں ایسے ہی اندیشے لاحق ہوں، جیسے اپنے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں انسان ہر وقت فکر مند رہتا ہے کہ کہیں اسے یہ نہ ہو جائے، اسے یہ نہ ہو جائے، لیکن غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں انسان کبھی ایسی اندیشے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں معنی اس کے مراد ہو سکتے ہیں۔ کذالک اسی طرح، نفصل الآیاتی ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک مثال تو بیان کی ہے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان مثالوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل مند ہیں، جن کے پاس کوئی عقل کی دولت ہے۔ یعنی تم لوگ بھی اگر کچھ عقل رکھتے ہو تو اس مثال سے یہ بات تمہیں فوراً سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب تم لوگ اپنے غلاموں کو اپنے برابر بٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر تم یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے برابر کر لے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے تم سوچ لیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ اللہ اپنے برابر کسی کو برداشت کر سکتا ہے، جبکہ تم خود اپنے غلاموں کو اپنے برابر کا برداشت نہیں کر سکتے؟
بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ پیروی کی، اتبع یتبعو، اتباع ان کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر علم کے، مطلب یہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ اپنی خواہشات کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں بغیر کسی علم کے، ان کے پاس اس کی نہ کوئی دلیل ہے نہ ان کے پاس کوئی علم ہے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اس سے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ اگر کوئی شخص اگر اپنی ضد کی، ہٹ دھرمی کی سزا کے طور پر اللہ نے اس کی گمراہی پہ فیصلہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتہائی ہٹ دھرم شخص ہے، مطلب اللہ کسی شخص کو خود بخود یہ فیصلہ نہیں کر لیتا کہ اس بندے کو میں نے ہدایت دینی نہیں ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا، ہاں اس کی اپنی ضد یا اس کی اپنی ہٹ دھرمی کہ اللہ نے اس کو ہدایت کا رستہ دکھایا، بارہا دکھایا، لیکن اس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ ہی رکھتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فمن یہدی من اضل اللہ، کون ہدایت دے سکتا ہے ایسے شخص کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، جس کے دلوں پہ پھر مہر لگ گئی ہو۔ وما لہم من ناصرین، اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، بس آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ، اقم قائم رکھیں، سیدھا رکھیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، کس کے لیے؟ للدین اللہ کے دین کے لیے، حنیفہ یکسو ہو کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بار بار آتا ہے کہ وہ حنیفم مسلمہ، وہ یکسو مسلمان تھے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھو، یکسو ہو کر، اپنے اندر ایسی توحید پیدا کرو کہ جیسی اللہ نے فرمایا نا قرآن میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پھر آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو اللہ کی طرف یکسو کر لو کہ جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں، ہماری تو نماز میں بھی یہ شان نہیں پیدا ہوتی، یکسوئی والی، حنیفم مسلمہ بننے والی۔ نماز کی طرف جاتے ہوئے ہم یہ پڑھتے تو ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن یہ بس زبانی حد تک ہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ یہ الفاظ بھی ہم دہراتے ہیں نماز کی طرف جاتے ہوئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، انی وجہت وجہی للذی، اس ذات کی طرف یکسو کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، حنیفہ یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ زبانی حد تک تو ہم یہ الفاظ دہرا دیتے ہیں، لیکن اب کبھی اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ کیا واقعی میرے اندر وہ توحیدی شان پیدا ہوئی ہے کہ میں وہ جو بت میں نے اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں خواہشات کے، کبھی دولت کو ہم بت بناتے ہیں، کبھی اپنی مرضی کو بت بنا لیتے ہیں، کبھی ہمارے لیے یہ دنیا کی چکا چوند ایک بہت بڑا بت ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ بن جاتی ہے، اس وقت یہ سوچا کریں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ کیا واقعی میں یکسو ہو گئی ہوں؟ اور یہ دعا بھی اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ
یا اللہ ہمیں یکسو مسلمان بنا، حنیفم مسلم، جو جب ہم کم از کم وہ جو کچھ 10 15 20 منٹ جو ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اس وقت تو ہمارے اندر وہ یکسوئی آ جائے، اس وقت بھی نہیں آتا۔ باقی سارا دن تو ہم اپنے دنیا کے جھمیلوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے سامنے جائے نماز پہ کھڑے ہوں اس وقت تو ہر چیز کو خیر بات کہتے نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی نمازیں پڑھیں کہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف اس انداز سے اپنی توجہ مرکوز کر لیں کہ بس پھر یہی شان اس میں نظر آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ میں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم ہو جاؤ، یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے فطر الناس علیہا لوگوں کو پیدا کیا، التی جس پر فطر الناس اس نے پیدا کیا لوگوں کو، علیہا اس پر، لا تبدیل لخلق اللہ نہیں کوئی تبدیلی اللہ کی پیدائش میں، اللہ کی تخلیق، اللہ کی فطرت میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہی کہ اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ کی جو پیدائش ہے، اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کو بدلنا کسی طرح بھی جائز نہیں، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کرنا جائز نہیں، یعنی اللہ نے جس طرح جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا اس کو بگاڑنا اور مسخ کرنا جائز نہیں، اور اللہ نے جو ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے ہمیں بس اسی پہ راضی رہنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، سرجریز کروا کے شکلیں بگاڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے تو شکلیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں پڑھا کہ وہ پتہ نہیں کتنا خرچ کر چکا ہے اس بات پہ کہ اپنی شکل وہ اپنے کتے جیسی بنانا چاہتا ہے۔ استغفر اللہ، دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ تو ہر وہ کام جو اللہ نے جس سے روکا ہے ہم اس کو کرنے پہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسے لازمی کرنا چاہتے ہیں، اور جس کام کا حکم دیا ہے وہ ہمیں چھوڑنا۔ اکثر میں یہ سوچتی ہوں کہ لڑکیوں کو دیکھو نا، شلوار اونچی پہنیں گی، آدھی آدھی ٹانگیں نظر آئیں گی، بڑے بڑے مطلب گاؤن پہنے ہوئے ہوں گے لیکن وہ بھی اتنا اونچا اور نیچے سے شلوار بھی اتنی اونچی کہ وہ ٹانگیں نظر آ رہی ہیں۔ مردوں کو کہا کہ اپنے ٹخنے ڈھانپ کے رکھو، ننگے رکھو، مردوں نے ڈھانپ کے رکھے۔ تو ہر معاملے میں ضد جیسے ہوتی ہے، الٹا ہی کرنا ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کام نہیں کرنا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہ اس کے والدین ہوتے ہیں، یحودان ہی جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصران ہی یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسان ہی یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ تو بعد میں ماحول بدلتا ہے نا انسان کو، جب پیدا ہوتا ہے انسان وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے جو ایک توحید کا وعدہ لیا ہوا ہے نا، عہد الست، انسان کے اندر فطری طور پہ توحید ہی ہے۔ ہاں پھر وہ جو حالات جیسے اس کو ملتے ہیں، جیسے ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ ویسا بن جاتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، تو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی جائز نہیں ہے، یا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، قیم یہی سیدھا دین ہے، دین قیم ہے، یہی دین سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منیبین الیہ، رجوع کرو اس کی طرف۔ منیب نام بھی لوگ رکھتے ہیں، منیب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والا، منیبہ
رجوع کرنے والی. بہت خوبصورت یہ صفت ہے. اگر کسی انسان میں اللہ تعالیٰ یہ پیدا کر دے اپنی رب کی طرف رجوع کرنے والا, رب کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ. واتقوہ, اور اس سے ڈرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرو نماز. وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ, اور مشرکوں میں سے مت ہوں. اب پچھلی جو آئی تھی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا, تو یہاں منیبین الیہ میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے, اللہ کی طرف رجوع کرو. وہاں کہا جا رہا تھا کہ اپنا چہرہ اللہ کے دین کے لیے یکسو کر لو, یہاں کہا جا رہا ہے کہ یکسو بن جاؤ, اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لو, اللہ کی طرف رجوع کرو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ نے جگہ جگہ میں یہ قرآن میں یہ حکم دیا ہے, لیکن ہم سمجھتے نہیں. من الذین فرقوا, ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ, یعنی ولا تکونوا من المشرکین, اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے. یعنی کن مشرکوں میں سے؟ من الذین فرقوا, ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فرق یفرق تفریق, ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, کاٹ دیا, توڑ دیا. سورہ بقرہ میں بھی یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا نا, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا, پھر تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا. اس طرح دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین والے جو لوگ ہیں وہ کسی چیز کو تو مان لیں اور کسی کو نہ مانیں, ایک بات پہ عمل کر لیں اور دوسری بات پہ نہ کریں, یعنی اپنی مرضی کا دین اختیار کریں. اسی معاملے میں ان کی فرما برداری عروج پہ ہے, اور دوسری طرف جس چیز میں انہیں فائدہ نظر نہیں آ رہا اس پہ انہوں نے بالکل آنکھیں بند کر لیں. حالانکہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور اسی کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یعنی اللہ کی اطاعت جو ہے اس کے مقابلے میں پھر کسی دوسرے کی اطاعت نہیں ہو سکتی. ایسی اطاعت کی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو جائے, ایسی اطاعت نہیں ہونی چاہیے کسی اور کی. اب ہم نے بڑے بڑے دیندار لوگوں کو دیکھا ہوگا, نمازیں بھی پڑھیں گے, حج بھی کریں گے, ہر وقت تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوگی, لیکن جہاں کہیں جب کوئی شادی بیاہ کا معاملہ آئے گا اس وقت وہ ساری باتیں چھوڑ کے, نہیں جی لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی, اس وقت پھر سارے نافرمانی کے کام بھی ہم کرنا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. فرقوا دینہم وکانوا شیعا, اور وہ ہو گئے کئی گروہ بن گئے. جیسے مختلف قسم کے فرقوں میں لوگوں نے بانٹ لیا. ایک فرقہ جو ہے وہ ایک ہی چیز پہ زیادہ فوکس کرتا ہے, دوسری بہت سی چیزوں کو بھولا ہوا ہے, اور دوسرے نے کوئی اور چیز پکڑی ہوئی. کچھ لوگ ہیں کہ بس اپنے فوکس کیا ہوا ہے نا چیزوں پہ. ابھی اب ہم اپنے مختلف فرقوں کو دیکھ لیں جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں, ہر فرقے نے مطلب ایک چیز ایسے لگتا ہے جیسے دوسروں کو چڑھانے کے لیے وہ کرتے, دوسروں کے ساتھ ایک ضد بازی سی ہوتی ہے کہ دوسروں کو, اور پھر جہاں بات شروع کرنی ہے دوسروں کو سنا کے, اور ان کا بلکہ باقاعدہ نام لے کے, اور جس چیز میں دیکھیں گے کہ دوسروں میں کسی اس چیز میں کمی ہے تو بس اسی پہ لوگوں کو. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب غیر مسلموں کو بھی دعوت بھیجتے تھے تو آپ کہتے تھے آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, یہ کلمہ تو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, اس سے بات شروع کریں. تو ہم بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اختلافی باتوں سے. جہاں پہ جس بات میں اختلاف ہے نا دوسروں کو, ہم نے وہاں سے بات شروع کرنی.
تو فک علیہ جو باتیں ہیں ان سے بات نہیں شروع کرتے. تو یہ بھی اس بات کا مطلب ہے کہ ہر ایک نے اپنے الگ الگ ایک فرقہ بنایا ہوا ہے. کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہے. فرحون اسی میں وہ سب فرحاں اور شاداں ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے اپنے انہی معاملات میں جو ان کے پاس ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے مسا یا مسو، مسن ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا، لگنا، اور جب لگتی ہے لوگوں کو ضرن کوئی تکلیف، دعو تو وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، منیبینا رجوع کرتے ہوئے. یہ وہی لفظ جو پیچھے ہم نے پڑھا منیب، رجوع کرتے ہوئے. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا اس وقت صحیح معنوں میں وہ منیب بنتا ہے، رجوع کرنے والا. وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے الیہ اس کی طرف. ثم پھر اذا اذاقہم منہ رحمتاً، پھر جب وہ چکھائے ان کو، اذاقہ چکھائے، اذاقہ یذیقو چکھائے، ہم ان کو منہ اپنی طرف سے رحمتاً کوئی رحمت، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو تب ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرکت لگتا. جب اللہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اس وقت تو منیب بن جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ انسان کی نیچر ہے. صحیح معنوں میں جب چوٹ لگتی ہے نا پھر نکھر کے ایک مومن شخص سامنے آتا ہے، پھر گڑ گڑا کے اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ تکلیف ان سے دور کر دیتا ہے تو تب انہی میں سے کچھ لوگ پھر شرک کرنے لگتے ہیں. وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی اکرمہ والی، کہ اہل مکہ بھی ایسے ہی کرتے تھے تکلیف اور پریشانی میں، اور جب کشتی ڈگمگانے لگی تو اس وقت کہتے کہ نہیں اب اللہ کو ایک وہ خالص کر کے پکار. یکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو آتینا ہم نے دیا ہم ان کو. فتمتعوا، بس فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا. سورۃ تکاثر میں جیسے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب تم جان دو گے، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان دو گے. اس چند روزہ زندگی میں جو کرنا ہے کر لو، ایک وقت تو ہمارے پاس آنا ہے اور وہ وقت بہت دور نہیں ہے. فتمتعوا، اس دنیا میں جتنے مزے اڑانے ہیں مزے اڑا لو، جو کرنا ہے کر لو، ایک دن تو ہمارے پاس آنا ہی ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کی ہے، ام کیا، انزلنا ہم نے نازل کی ہے، علیہم ان پر، سلطانا کوئی دلیل، فہو یتکلم تو وہ بول کر بتاتی ہو، کلام کرتی ہو، بما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ بہی ساتھ اس کے یشرکون شریک کر رہے، یعنی اللہ کا شریک ٹھہرا رہے تھے. کیا اللہ نے اس کی کسی کتاب میں، کسی آسمانی کتاب میں کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک پر شہادت دیتی ہو کہ یہ شرک جو یہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ کیا اللہ نے کسی الہامی کتاب میں ایسی کوئی بات ان سے کی ہے؟ یعنی کتاب جو بیان کر رہی ہوتی ہے نا وہ ایک طرح سے کلام کر رہی ہوتی ہے. قرآن پاک اب اللہ کا کلام ہے، ہم سے بولتا ہے، یہ ہم سے باتیں کرتا ہے. اسی طرح پچھلی کتابیں تھیں، تورات تھی، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھنے لگتا ہوں. تو گویا قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے، اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں کیا کوئی ایسی دلیل میں نے نازل کی ہے فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، جو ان کو بول کر بتاتی ہو، ان سے کلام کرتی ہو اور یہ کہتی ہو کہ جو شرک تم کر رہے ہو یہ درست ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کا انداز دیکھیں، سوالیہ انداز، کوشچن آنسر جیسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں نا ایجوکیشن میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً رحمت، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو سیئتن کوئی برائی یا کوئی مصیبت، بما قدمت، اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ایدیہم، ان کے ہاتھ میں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب رحمت آتی ہے وہ تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، رحمت تو ہم بھیجتے ہیں، ہم ان کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو اس وقت تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتی ہے، وہ ان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اذا ہم یقنطون، تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ یقنطون، نا امید ہو جانا، اس وقت اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ آیات بار بار ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ، پس آپ دیں قرابت داروں کو ان کا حق۔ فآتی، پس دے، یہ ہم پڑھتے ہیں ربنا آتینا، اے ہمارے رب ہمیں دے، تو آتی کا مطلب ہے دے۔ فآتی، تو آپ دیں، ذل قربا، قرابت والے کو، رشتہ دار کو، حقہ، اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی، اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، جو چاہتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہم کتنی دفعہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا، یا اللہ تو ہم سے خوش ہو جا۔ اب اللہ نے یہاں ہمیں وہ طریقہ بتا دیا کہ یہ کر لو میں راضی ہو جاؤں گا، یہ کام کر لو میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے، فلاح پانے والے، جو دنیا میں اتنی کامیابیاں چاہتے ہیں، ہر وقت کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا، کامیابی چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، میرا دیدار چاہتے ہو، کیا کرنا ہے؟ بہت آسان کام ہے، لیکن ہم کریں گے نہیں، ہم یہ کرتے نہیں ہیں۔ کیا کام ہے یہ؟ کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ قرابت والے کو اس کا حق دے دو۔ یہ نہیں ہوتا ہم سے۔ ظاہر یہ بہت آسان کام ہے، لیکن دیکھا جائے شاید دنیا میں اس سے مشکل کام کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کا اللہ نے صلہ بھی بہت بڑا رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو مجھے کبھی پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب اس کی سمجھ آ گئی، ہر بندے کو سمجھ ٹائم کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اس حدیث کو میں اکثر سوچتی تھی کہ کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، یعنی تمہیں لمبی زندگی ملے، اور تم یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، کون نہیں چاہتا یہ، اسے لمبی عمر ملے اور رزق زیادہ ملے،
تو فرمایا پھر رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، تو اللہ کیا کرے گا جواب میں؟ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا اور اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت دے گا۔ اور یہاں کیا فرمایا، وہ تو حدیث کی بات میں بتا رہی ہوں، قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ رشتہ دار کو، قرابت دار کو اس کا حق دے دو، مسکین کو اس کا حق دے دو، وآت المال علی حبہ یتیما و مسکینا و اسیرا، یا شاید لفظ کچھ اور ہے، یتیم اور مسکین ہے وہاں پہ، یا کوئی اور لفظ ہے، اللہ معاف کرے، حق دو اس کا۔ مسکین کا حق کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اس پہ سب پہ ہمارا حق نہیں ہے، پوچھو گی ہم سے۔ اگر کوئی شخص خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے تو اس کو اللہ چھوڑے گا نہیں، اس سے پوچھے گا۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی اس کا حق دو۔ یہی وجہ تھی نا پھر کہ حضرت عمر کتنے پریشان رہتے تھے، وہ تو خیر خلیفہ وقت تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنی جگہ پہ رائی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر والوں کے بارے میں، اپنے سراؤنڈنگز میں، اپنے ارد گرد جو جس کی ذمہ داری آپ پہ آتی ہے پوچھو گی اس کے بارے میں۔ ذالک خیر للذین، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور جو تم دیتے ہو سود، یعنی بڑھوتری کے لیے جو تم قرض دیتے ہو سود پر، لیربوا، تاکہ وہ بڑھتا رہے، اس لیے ربا کہتے ہیں نا سود کو، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو، تو وہ نہیں بڑھتا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سود سے رقم بڑھ رہی ہے، وہ بڑھ نہیں رہی ہوتی، وہ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک وہ بڑھ نہیں رہی ہوتی۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ سے، تریدون وجہ اللہ، اور تم چاہتے ہو اللہ کی خوشنودی، زکوٰۃ دے کر، اللہ کے رستے میں خرچ کر کے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، فاولئک، تو وہی لوگ ہیں، ہم المضعفون، کہ وہی ہیں جو کئی گنا ان کے ثواب کو بڑھایا جائے گا۔ فاولئک، تو وہی لوگ ہی مضعفون ہیں، یعنی ثواب کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، تو یہ وہی لفظ ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے زندگی کی، پہلے اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، انسان کیا، کوئی جاندار کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہیں۔ ہر شخص کو رزق ملتا ہے اور ہر جاندار کو رزق ملتا ہے، چاہے وہ پتھر کے اندر کا کوئی کیڑا ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو رزق دے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے ایسا، من یفعل من ذالکم من شیء، جو کرتا ہو ان کاموں میں سے کچھ بھی؟ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کر سکتا ہو، زندگی دے، پھر موت دے، پھر زندہ کرے، تمہیں رزق بھی دے؟
کوئی ایسا نہیں. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہی ہے ایک ہستی جو پاک ہے، وتعالی، اور وہ بہت بلند ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اب تو مان جاؤ کہ اس جیسے کام کو کر ہی نہیں سکتا. وہ ہر قسم کے شرک سے وہ پاک ہے. وہ ذات، وہ ہستی، اس کی کو زیب بھی نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. مشرکین سے یہ بات جا رہی ہے کہ تمہارے بتوں میں سے کسی میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ایک کام کر سکے. وہ تو خود ویسے مانتے تھے، مشرکین مکہ تو خود تسلیم کرتے تھے کہ ان کا خالق اللہ ہے، زندگی اور موت کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اور اپنے بتوں کے بارے میں تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت نہیں دی کسی کو کہ جس کو چاہو اپنا شفاعتی بنا لو. آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شفاعت کر سکے الا باذن، مگر اس کی اذن سے، اس کی اجازت سے. اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج قبول فرمائے. کل سے حج فلائٹس شروع ہو رہی ہیں الحمدللہ. ہماری کلاس میں سے بھی کئی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اس پوری کلاس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں جانا نصیب کرے اور ہمیں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ بخش دے. ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. ہماری آخرت اور عاقبت اچھی کرے اور آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان کرے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جو حج کے لیے جا رہے ہیں خیر و عافیت سے لے کے جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.